من احب ان یستمسک بدینی ویرکب سفینۃ النجاة بعدی فلیقتدی بعلی بن ابی طالب علیہ السلام. صلوات پڑھیں. ارباب ازا سید الرسل کی جس حدیث مبارک کو موضوع قرار دیا ہے، سید الرسل اپنی زبان وحی سے کلمہ گو اپنی امت کو ایک عظیم پیغام دے رہے ہیں. فرماتے ہیں من احب ان یستمسک بدینی، اے مسلمانوں، اے مجھ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم میں سے جو بھی یہ پسند کرتا ہے مجھ مصطفیٰ کے دین سے تمسک رکھے، وَيَرْقُبْ سَفِينَةَ النَّجَاةِ بَعْدِي، اور میرے بعد سفینہ نجات کا سوار ہو کے کامیاب ہو، تو پھر اس شخص کو چاہیے فَلْيَقْتَدِ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے وہ علی بن ابی طالب کی اقتداء اور پیروی کرے. گویا رسول اللہ نے اپنے اس ارشاد میں بڑا عظیم پیغام دے دیا کہ میرے دین سے تمسک اور میرے بعد سفینہ نجات دو چیزیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی دین پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، نبی کے دین پر عمل کر رہا ہوں، تو دیکھیں نبی کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے اور میرے بعد سفینہ نجات پہ سوار ہونے کے لیے اگر کوئی راستہ ہے تو وہ علی حیدر کرار کا ہے. یعنی نبی نے یہ سمجھا دیا میرے دین سے تمسک ہو نہیں سکتا جب تک علی حیدر کرار سے ارتباط نہیں ہے، جب تک علی حیدر کرار کی اقتداء نہیں ہے، اور اس وقت تک سفینہ نجات کا کوئی سوار نہیں ہو سکتا جب تک علی کی اقتداء نہ کر لیں. ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ. اب نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب کی پیروی کا حکم دے دیا اپنے اصحاب کو، اپنے کلمہ گوؤں کو، کہ تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر علی کی پیروی کرنی. آئیں علی کی پیروی کیا ہے؟ اہل بیت کی پیروی. آج جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو اللہ نے ان کی ولایت کو ہم پر فرض کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ ان کی ولایت کو کیوں فرض کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مخلوقات میں اشرف اور افضل ہیں. اللہ نے اس لیے ان ہستیوں کی ولایت اور محبت کو ہم پہ فرض کیا ہے. یعنی عقل بھی یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان کسی پست رتبے والے کی، پست اخلاق والے کی، پست کردار والے کی اقتداء اور پیروی کرے. ہماری عقل یہ کہتی ہے. تو لہٰذا ولایت کو جو ہم پہ فضیلت اور عظمت بخشی گئی ہے وہ رتبے اور شان کے اعتبار سے بلند ہے. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد ہم سے افضل ہیں، اشرف ہیں، کس اعتبار سے؟ شرف کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے. تو جب ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ اہل بیت افضل اور اشرف ہیں تو پھر یہی عقل کہتی ہے کہ پھر آپ ان کی اقتداء کریں. تو لہٰذا ولایت کے معنی کو ہم سمجھیں. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں ولایت کے ایک معنی مودت اور محبت کی، ولایت کا ایک معنی حاکمیت کی، یعنی
ہم ولایت آل محمد رکھتے ہیں، یعنی آل محمد کی محبت اور مودت رکھتے ہیں۔ ہم آل محمد کی ولا رکھتے ہیں، یعنی آل محمد کو اپنے اوپر حاکم تسلیم کرتے ہیں۔ اور ولایت کا ایک معنی علماء نے بیان کیا ہے کہ ولایت وہ ہے کہ جب آپ نصرت دین کے کام آئیں، یہ بھی معنی ولایت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ یعنی آپ امام سے مودت اور محبت کریں، آپ امام کو خود پہ حاکم سمجھیں، اور جب امام کو آپ کی ضرورت ہو آپ نصرت امام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو لہٰذا اس نصرت کو بھی جب ہم امام کے لیے اپنی نصرت کو خاص کر دیں تو اس کا مطلب ہے ان کی ولایت کو ہم نے اپنے اوپر فرض اور لاگو کرا دیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وجہ بارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی ولایت رکھنے والے حضرت قمبر جو عملاً ولایت علی کو سمجھا رہے ہیں۔ ملتا ہے روایت میں کہ حضرت قمبر جب ایک مجرم کو سزا دے رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، کوڑا جب مار رہے تھے، مارتے مارتے جلدی میں حضرت قمبر نے 3 کوڑے زیادہ مار دیے، جان بوجھ کے نہیں، ورنہ امام معصوم حجت خدا کی مخالفت لازم آئی، یعنی سہون جلدی میں 3 کوڑے زائد لگے ہیں۔ لیکن ادھر سے امام عادل، امام المتقین علی ابن ابی طالب وہ کوڑوں کی تعداد کو شمار کر رہے ہیں کہ قمبر نے 3 کوڑے زیادہ لگا دیے۔ جیسے ہی 3 کوڑے زیادہ لگ چکے، اب جلدی سے کوڑے لگے، امام علی علیہ السلام نے عدل کے ساتھ فیصلہ کیا۔ تاریخ طبری والا لکھنے پہ مجبور ہو گیا، فرماتا ہے علماء اہل سنت میں سے قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی حیدر کرار کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا، وہ شدت کے ساتھ عدل اور انصاف کو نافذ کرتے تھے۔ یعنی یہ علی کا یہ کردار، علماء اہل سنت اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اب مولا علی کی عدالت کا اندازہ دیکھے، حضرت قمبر کون ہے؟ مولا علی کی ولا رکھنے والے۔ حضرت قمبر کون ہے؟ مولا علی کی مودت رکھنے والے۔ حضرت قمبر کون ہے؟ اعتقادات اور کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھنے والے، نبی کے بعد اپنا خلیفۃ الرسول حجت خدا اور امام علی ابن ابی طالب کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب ان سے بھی سزا میں 3 کوڑے زیادہ لگے، امام اس مجرم کو جو پہلے حضرت قمبر سے کوڑے کھا رہا تھا، امام فرماتے ہیں اے فلاں یہ کوڑا قمبر سے لے لے، جو اس نے 3 کوڑے تجھے مارے ہیں، اب تو 3 کوڑے اس کو مار۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت قمبر کیا کہہ رہے ہیں، حضرت قمبر نے جو کوڑا مارا ہے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ مولا علی فرماتے ہیں اے فلاں تو قمبر کو وہ 3 کوڑے مار جو اس نے 3 کوڑے مارے، حالانکہ سہون مارے، جان بوجھ کے نہیں مارے۔ اب 3 کوڑے مارے گئے، یہ ہے عدل۔ ادھر سے حضرت قمبر نے یہ نہیں کہا مولا میں نے تو جان بوجھ کے نہیں مارے، مولا میں نے تو غلطی سے نہیں مارے، لیکن حضرت قمبر نادم بھی ہیں اور شرمندہ بھی ہیں، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، حجت خدا ہیں، ان کی ولایت کو جب مانا ہے، جب ان کو حجت خدا مانا ہے تو پھر ان کی بات بھی ماننی ہے۔ حضرت قمبر سر جھکائے شرمندہ ہیں کہ اے مولا میں خطا کار ہوں، آپ کا فیصلہ حق پر ہے۔ یہ ہے معنی ولایت۔
حجت خدا، امام حق کے حکم اور فیصلے کو مان لینا، یہ ہے معنی ولایت، کہ ان کی ولایت کو ہم نے تسلیم کیا۔ تو اگر ہم اعتراض کریں تو اہل بیت کی ولایت کو، اس کا مطلب ہے ہم آل محمد کی ولایت کو نہیں مان رہے، صرف نام کی ولایت تو مان رہے ہیں، عملاً ولایت کا انکار کر رہے ہیں۔ روایت ہے، شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ میں روایت نقل کرتے ہیں۔ یہ وسائل الشیعہ وہ کتاب ہے ہمارے مذہب شیعہ کی، اس کتاب کے لکھنے والے محدث شیخ حر عاملی، ان کے بابا بھی محدث، شیخ حر عاملی کے شاگرد ہیں علامہ مجلسی، اور شیخ حر عاملی یہ نسل حضرت حر شہید کربلا سے ہیں، یعنی انہوں نے خلوص کے ساتھ جو جام شہادت کربلا میں نوش فرمایا، اللہ نے اس کی برکت سے ان کی نسلوں میں فقہا محدثین رکھ دیے، اور اسی لیے امام فرماتے ہیں جو مومن با کردار ہوتا ہے، پاکیزہ کردار کا ہوتا ہے، اللہ اس کے پاک کردار کی وجہ سے اس کی دو نسلوں میں پاکیزگی اور طہارت کو رکھ دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم با کردار بن جائیں، ہماری دو نسلیں ہمارے کردار کی وجہ سے با کردار بن جائیں، عملاً اولاد میں وہ کردار، وہ دین کی تعلیمات وہ منتقل ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا شیخ حر عاملی نے روایت نقل کی، مولا علی علیہ السلام کا زمانہ ہے، امام کوفہ سے گزر کے مسجد کوفہ کی طرف جا رہے، اور امام کے ساتھ ایک امام کا حبدار، امام کا موالی، امام کی ولایت اور مودت کا اقرار کرنے والا امام کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ اتنے میں ایک شخص جو شام سے آیا تھا کوفہ میں کسی غرض سے، وہ اس کو ملا اور اس کو بہکایا۔ وہ جو شام سے آیا تھا، اس کا دوست تھا، اس کو بہکایا کہ ہم کافی عرصے بعد مل رہے ہیں تو آج گپ شپ ہو جائے۔ روایت کہتی ہے وہ نوجوان امام علی سے کہتا ہے، مولا آپ مسجد تشریف لے جائیں، میں اپنے دوست سے مل کے آتا ہوں۔ اب یہ دونوں دوست مل کے باتیں کرنے لگے، اس دوست نے بہکایا، دونوں نے مل کے شراب پی۔ جب شراب پی، جو بہکانے والا تھا وہ شام چلا گیا، وہ آیا تھا اسی غرض سے، ایک علی حیدر کرار کے شیعہ کو بد کردار اور بے دین بنا کر جائے۔ ہم بھی پہچانے اپنی صفوں میں، کوئی ایسا نہ ہو محمد وآل محمد کا نام لے کے مذہب آل محمد کو بدنام کرے، یا محمد وآل محمد کا نام لے کے آل محمد کے حبداروں کو بدنام کرے۔ تو لہذا پہچانے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری صفوں میں بھی کوئی آ جائے باہر سے اور آل محمد کے نام پہ ہماری نسلوں کو برباد کرے، ہمارے مذہب کو بدنام کرے۔ تو لہذا یہ فکر کرنی چاہیے۔ اب وہ بھاگ گیا شام۔ یہ جو نوجوان تھا، اس کی خبر ملی امام علی کو، لوگوں کی گواہی موجود تھی۔ روایت کہتی ہے امام علی علیہ السلام نے اس کے اوپر حد جاری کروائی شراب کی۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے ہیں شراب پینے کے، لیکن امام نے حکم دیا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ جب اس کو 100 کوڑے لگے، یہ کہتا ہے کہ شراب پینے کی سزا ہے 80 کوڑے، آپ نے مجھے 100 کوڑے کیوں مارے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ تو نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، ماہ رمضان میں تو نے شراب پی کر اللہ کے اس مقدس مہینے کی توہین کی ہے، اور علی سے یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے اس مقدس شہر اور اللہ کے دین کو پامال کرے اور علی دیکھتا رہ جائے۔ اب یہ امام علی کو
ولی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ ولایت پر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ لیکن جب امام نے حکم ولایت کو نافذ کیا، ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ۔ اب یہ امام کی ولایت کو مانتا ہے، لیکن جب امام نے حکم ولایت کو نافذ کیا، یہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتے الفراق بینی و بینک یا علی، آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ یعنی ولی مانا تھا، ولی کے حکم ولایت کا انکار کر رہا ہے۔ جب ہم ائمہ خدا کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں تو ان کے حکم کو مانے، اسی کا نام ولایت ہے۔ صرف امام ماننے میں نجات نہیں ہے، امام ماننا اور ہے اور امام کی ماننا اور ہے، ولی ماننا اور ہے اور حکم ولایت ماننا اور ہے۔ ورنہ غدیر خم میں بھی جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو کئی لوگوں نے بخن بخن کہہ کر علی کی ولایت کی مبارک بادیاں دی تھی۔ انہوں نے مولا علی کو ولی تو مانا تھا، مولا مانا تھا، لیکن حکم مولا نہیں مانا تھا۔ تو لہذا جو ایک مرتبہ مولا کو ماننا اور ایک مرتبہ حکم مولا کو ماننا، تو جو حکم مولا کو مانتا ہے وہ مولا کو بھی مان رہا ہے، اور جو صرف مولا مانے اور حکم مولا کو نہ مانے، اس کا مطلب ہے وہ زبانی دعویٰ ہے، عملاً یہ ولایت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ۔ اب اس بد نصیب دیکھیں حکم ولایت، یعنی امام کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے لیکن ان کے حکم کو تسلیم نہیں کر رہا۔ اب یہ امام کی خدمت سے شام کی طرف جانے لگا اور امام سے اپنا تعلق توڑ کے، جو امام کا ایک مخلص تھا، وہ کہتا ہے یا امیر المومنین، آپ اپنے سے اصحاب کو جدا کرتے جا رہے ہیں۔ وہ شام میں بیٹھنے والا وہ مخمل کے بستروں پہ سلاتا ہے، وہ ریشم کے لباس پہناتا ہے، وہ 7 کھانوں کے دسترخوان پہ بٹھاتا ہے، وہ درہم و دینار کی تھیلیاں عطا کرتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو جدا کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ آپ کے چاہنے والوں کو وہ اپنے ساتھ ملاتا جا رہا ہے۔ وارث قرآن نے قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھایا، ما کنت متخذ المضلین عضدا، علی نے کبھی گمراہ لوگوں کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کیا۔ علی کو گمراہ لوگوں کی دوستی نہیں چاہیے، علی با کردار لوگوں کے امام ہیں۔ اس لیے آپ اذان میں تو یہی سنتے ہیں، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، کہ ہم گواہی دیتے ہیں علی فاسق اور فاجر، علی بے نمازی، علی شرابیوں، علی زانیوں، علی جواریوں کے امام نہیں، بلکہ علی نمازیوں کے امام ہیں، علی روزے داروں کے امام ہیں، علی تلاوت قرآن کرنے والوں کے امام ہیں، علی باکردار لوگوں کے امام ہیں۔ اور سید الرسل نے اپنی پاک زبان سے فرمایا، یا علی انت امام البررہ وقاتل الفجرہ، اے علی تو نیک اور پرہیزگار لوگوں کا امام ہے اور فاسق اور بے دین لوگوں کا قاتل ہے، فاسق اور بے دین لوگوں کا قاتل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ تو آپ دیکھیں حکم ولایت نہیں مانی، اور کس طرح سے جو محب امام تھا دشمن امام بن گیا۔ لہذا نشہ آور یہ چیز، نور ولایت آل محمد جیسی قیمتی چیز کو بھی ہماری زندگی سے دور کر سکتی ہے۔ آج بہت ساری چیزیں نشہ آور ہمارے جوانوں میں، ہماری قوم کے افراد میں پھیل رہا ہے، اور یہ اس طرح سے اس کو عبادت کے نام سے اس کو داخل کیا جاتا ہے۔
جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ بھی نوجوانوں کی اصلاح کر سکتے ہیں کہ دیکھیں نشہ آور چیزیں، قرآن نے ہمیں ایک بہترین اصول دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کی قریب نہ جاؤ۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، یعنی نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ نماز عبادت ہے۔ گویا اللہ نے قرآن میں اصول سمجھایا، اللہ کی عبادت کرنی ہے تو نشہ آور چیزوں سے ہٹ کے کرنی ہے، ورنہ وہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، وہ تمہاری مرضی کی عبادت ہوگی۔ نشہ آور چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں آج ہماری قوم کے جوانوں کو جو عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، بے شک ہمارا ایمان ہے یہ عزاداری سید الشہداء عبادت ہے، یہ گریہ، یہ ماتم، یہ جلوس اس کا برپا کرنا چاہیے، اس میں شرکت کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بڑھ چڑھ کر ہمارے شیعہ حضرات آل محمد کے حبداروں کو چاہیے جلوسوں میں، مجالس میں، ماتم داری میں شرکت کریں، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کریں کہ ہم آل محمد کے غم میں شریک ہیں۔ ہمیں عملاً اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب یہ ماتم داری، یہ جلوس، یہ گریہ ہمارے یہ جو جوان کرتے ہیں، کیا اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا غیر عبادت سمجھ کے؟ عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ عزاداری سید الشہداء، امام حسین پہ گریہ، امام حسین علیہ السلام کے غم میں اٹھنے والا ہاتھ، یقیناً یہ عزاداری سید الشہداء میں جو ہاتھ اٹھتا ہے عزاداری سید الشہداء کے مصداق میں سے ہے۔ اگر یہ غم کے اظہار میں سے ہو تو یقیناً یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اب اگر ہم یہ سینہ زنی یا ماتم ہمارے جوان کو، اگر ان کو افیم اور چرس اور نشہ آور چیزوں کے ساتھ ان کو کہیں کہ آپ یہ ماتم داری کریں، آپ یہ جلوس میں شرکت کریں، ہمارا ایمان کیا ہے؟ یہ ماتم داری، یہ جلوس، یہ مجلس عبادت ہے۔ جب ہم عبادت سمجھتے ہیں، اللہ قرآن میں ہمیں اصول دے رہا ہے کہ تم عبادت کو نشے کی حالت میں انجام نہ دو، تو اگر آپ ماتم داری، جلوس اور ان چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں تو پھر ان نشہ آور چیزیں، ان شیاطینی چیزوں کو دور کریں، ورنہ آل محمد کا مذہب بدنام ہوگا ہماری اس بدعملی سے۔ ہم مجرم ٹھہریں گے محمد والے محمد کے۔ محمد والے محمد نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنی قیمتی جانیں قربان کر دی، اور ہم یہ کہیں کہ ہم ان کی عزاداری کر رہے ہیں اور ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو شخص میرے دین پہ بھنگ کو حلال سمجھ کے پیے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ آج دیکھیں لوگوں کو بھنگ عام ہو رہی ہے، عام اب دیکھ رہے ہیں لوگ سڑکوں کے اوپر بھنگ لے کے موٹر سائیکلوں پہ جا رہے ہیں، لوگ بھنگ عام پی رہے ہیں۔ یعنی بھنگ پینے والے کے بارے میں روایات میں جہاں تک ملتا ہے کہ 70 مرتبہ کعبہ کو منہدم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے اس کو ملعون کہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو اس کو حلال سمجھ کے پیے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں وہ کافر ہے، اور اس سے سخت بات کیا ہو۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھنگ پاک بوٹی ہے، دین سے دور منحرف کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جوانوں کو، ہم اپنے جوانوں کو علماء کے قریب نہیں کر رہے، ہم قرآن کے قریب نہیں کر رہے۔ جب ہماری نسلیں قرآن اور محمد والے محمد کی تعلیمات کے قریب نہیں ہوں گی تو پھر ظاہری بات ہے یہی اسی طرح کے پھر نظریات اپنائیں گے۔ لہٰذا
اب دیکھیں مولا علی علیہ السلام نے کتنا عظیم پیغام دیا. فرماتے ہیں من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال. فرماتے ہیں او علی والو سن لو علی کی زبان سے، جو لوگ لوگوں کی زبان سے منہ سے دین لیتے ہیں وہی لوگ ان لوگوں کو دین سے خارج کر دیتے ہیں، ان کو بے دین بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دین لوگوں سے لیا. تو پھر کس سے دین لیں؟ اے علی کے حبدارو، مولا علی کی ولایت کا اقرار کرنے والو، مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ من اخذ دینہ من القرآن والسنہ، جو شخص اپنا دین قرآن اور سنت سے لیتا ہے، زالت الجبال ولم یزل، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، وہ مومن اپنے ایمان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا. جس مومن کے ایمان کی بنیاد قرآن ہو، جس مومن کے ایمان کی بنیاد سنت ہو. ہم اپنی نسلوں کو، اپنے جوانوں کو قرآن اور محمد وآل محمد کی سنت سے آشنا کرائیں. کہ آج ہمارے جوانوں کو جو جا رہے ہیں دوسری طرف، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں اب ایجاد ہونا شروع ہو گئی ہیں محمد وآل محمد کی ولایت کے نام پہ، عقیدت کے نام پہ، محبت کے نام پہ. ان کی کون اصلاح کرے گا؟ کیا ان چیزوں کو ہم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے چھوڑ دیں؟ کیا علماء کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ فروع دین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ فروع دین 10 ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ فروع دین 8 ہیں، کیونکہ جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام نہیں دیتے ان کے لیے تو فروع دین 8 ہیں. 10 ان کے لیے ہیں جو پڑھیں بھی صحیح اور عمل بھی کریں. ہم نے تو یہ مخصوص کر دیا علماء کے لیے، ہم نے تو یہ مخصوص کر دیا اہل علم کے لیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، یہ صرف علماء پہ فرض نہیں ہے. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر ہو، اگر کوئی ریڑی والا ہو، اگر وہ کوئی چھوٹا سا کھوکا لگا کے بیٹھا ہو، اگر وہ کوئی چیز بھی بیچنے والا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے شرائط پوری ہو رہی ہے، پیغام ہدایت پہنچا سکتا ہے، اصلاح ہو سکتی ہے، برائی سے روک سکتا ہے، آغا سستانی فرماتے ہیں واجب ہے اس شخص پر جو فروٹ کی ریڑی لگا رہا ہے، وہ سمجھائے، وہ لوگوں کی ہدایت کرے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہ امر بالمعروف آغا سستانی پہ واجب ہے، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء پہ واجب ہے. ہم سب پہ فرض ہے. لہٰذا دین سے ہمیں محبت. دیکھیں اگر کوئی ہماری اولاد میں سے کوئی بدکار بنے، بے دین بنے، ہم کیا کہتے ہیں؟ کچھ حیا کر، میری سفید ریش کا خیال کر. کہتے کہ نہیں کہتے؟ بھئی اگر اولاد بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو باپ یہی اولاد کو کہتا ہے میری سفید داڑھی کا خیال کر، معاشرے میں جو میری عزت ہے اور میری آبرو ہے اس کی لاج رکھ لے. یعنی ہمیں اپنی عزت اور ناموس کا کتنا خیال ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرے بیٹا، میری بیٹی اگر بد کرداری کی وجہ سے میری عزت و آبرو ختم ہو رہی ہے تو وہ ختم نہ ہونے پائے. ہم کہتے ہیں سمجھ جا. اب بتائیں میری اور آپ کی آرزو زیادہ ہے یا محمد والی محمد کی؟ اور اگر کل میدان قیامت میں مولا علی کے پاس جب ہم جائیں، مولا ہماری سفارش کریں اور مولا علی یہی جملہ کہہ دیں جو آج ایک باپ اپنی اولاد کو کہتا ہے، مولا علی کہہ دیں اب کس منہ سے میرے پاس تو شفاعت کے لیے آیا ہے اور تو نے تو میری خون سے خضاب داڑھی کی لاج نہ رکھی، اور تو نے تو میری قربانیوں کی لاج نہ رکھی. ہم اللہ کے دین کو بقا کی خاطر خود کو قربان کر گئے اور تو نے اپنی خواہشات کی خاطر وہ ہماری قربانیوں پہ بھی پانی پھیر دیا. وہ شخص آل محمد کا دشمن ہے. دیکھیں ایک میں مثال دیا کرتا ہوں.
ہر شخص کو اللہ نے ہر شخص کے دل میں اولاد کی محبت ڈالی، ایسے کہ نہیں؟ ہر شخص کے دل میں محبت ہے، کوئی ماں باپ اولاد سے نفرت نہیں کرتا۔ اب ہماری اولاد، ہمارا ایک کاروبار ہے، ہمارا ایک بزنس ہے، ہم کاروبار یا بزنس کر رہے ہیں، جو ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ ہمیں بہت عزیز ہے، ہمیں بہت پیارا ہے، وہ آ کر ہمارے کاروبار کو خراب کرتا ہے، وہ آ کر ہمارے کاروبار کو برباد کرتا ہے۔ جس بیٹے کو ہم سب کچھ دے رہے ہیں، جس بیٹے کے لیے ہم نے بہت کچھ بنایا، لیکن جب وہ ہمارے کاروبار کو خراب کرے، وہ ہماری محنت کو برباد کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ تو نے میری ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا، تو نے میرا سارا کاروبار برباد کر دیا۔ ہم اسی اولاد کو، جس اولاد سے محبت کرتے ہیں، جس اولاد کو اللہ سے منتوں سے مانگا، جس اولاد کو اللہ سے دعاؤں سے مانگا، جب اولاد ہماری محنتوں پہ پانی پھیرے، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں کہ تو نے تو میرا سارا کچھ برباد کر دیا ہے۔ اور میرا دوست، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محمد وآل محمد نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی قیمتی جانیں قربان کی ہیں، اللہ کا دین بچ جائے اور ہماری ولا رکھنے والے اور نبی کے نام کا کلمہ پڑھنے والے اس اسلام اور دین پہ عمل کریں، لیکن اگر ہم بے دینی کا راستہ اختیار کریں، ہم گناہ کا راستہ اختیار کریں، ہم قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں، تو ہم آل محمد کی تعلیمات کے دشمن ٹھہریں گے۔ اس لیے کہ محمد وآل محمد اللہ کے دین کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر رہے ہیں، اور ہم ان کے اس جو انہوں کی قربانیاں تھیں اس پہ پانی پھیر رہے ہیں۔ اب بتائیں، جو والد کی محنت پہ پانی پھیرے وہ بڑا دشمن ہے، یا جو امام حجت خدا کی قربانیوں اور مقصد پہ پانی پھیرے وہ بڑا دشمن ہے؟ حجت خدا کی محنتوں کو ضائع کرنا، پانی پھیرنا، مذہب کو بدنام کرنا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد لہذا محمد وآل محمد کی جو ولایت ہے، جو محبت ہے، اس کو سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ ولایت نام دل کے مطابق عمل انجام دینے کا نام نہیں ہے۔ ولایت نام ہے جو علی اور اولاد علی بتائیں، اس پر عمل کرنے کا نام ولایت آل محمد ہے۔ ایک شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آ کر کہتا ہے، جبنا رسول اللہ، آپ یہ سلمان فارسی کا تذکرہ اپنی محفلوں میں اتنا کیوں کرتے ہیں؟ امام سمجھ گئے یہ سلمان کے حق میں جسارت کر رہا، فارسی کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے سلمان فارسی نہ کہے، وہ سلمان محمدی ہے، وہ رسول کا حقیقی غلام ہے، وہ اتنے پاک کردار کا مالک ہے۔ حضرت سلمان کے بارے میں ملتا ہے، جب بستر وفات پر تھے تو ایک مرتبہ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ جب ساتھ والے ساتھی نے کہا، اے سلمان، آپ علی کے حبدار ہو کے آپ موت سے گھبرا رہے ہیں؟ سلمان نے رک کے جواب دیا، فرماتے میں موت سے گھبرانے والا نہیں ہوں، میں موت کی وجہ سے رونے والا نہیں ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں جب قبر میں جاؤں وہاں پر اگر ملائکہ سوال کر لیں، بتا تو نے سنت رسول پہ عمل کرنے میں کوتاہی کیوں کی، میں کیا جواب دوں گا؟ سلمان جو اس منزل پہ فائز ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان وحی سے فرمائیں، السلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جس سلمان کی شان یہ نبی اپنی اہل بیت میں سے کہہ رہے ہیں، اور وہ سلمان کی حالت یہ ہے کہ وہ گریہ کر رہے ہیں۔ اہل بیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی اہل بیت کا رتبہ رکھتے ہیں، اہل بیت سے مراد یہ ہیں
سلمان کا کوئی عمل ہم آل محمد کے عمل سے جدا نہیں ہے، یعنی سلمان کا ہر عمل وہ ہے جو ہمارے گھر سے نکلا ہے۔ تو امام نے فرمایا اس کو سلمان محمدی کہو، سلمان فارسی نہ کہو۔ اور پھر فرماتے ہیں سنو، جو سلمان کا ذکر میں اپنی محفلوں میں کرتا ہوں، سلمان کے اندر 3 خصوصیات ہیں، 3 خصوصیات جس کی وجہ سے میں حجت خدا اپنی محفلوں میں جہاں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جہاں سید الرسل کی شان کو بیان کرتا ہوں، جہاں اپنے جد علی کی فضائل و کمالات کو بیان کرتا ہوں، وہاں سلمان کا ذکر کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں۔ کتنی عظمت ہے حضرت سلمان! مولا وہ کون سی خصوصیت ہے؟ فرماتے ہیں السلمان یحب الفقراء، سلمان غریب لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی غریب آ جائے اور ہم اپنا راستہ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ غریب ریڑی والا بھی آ رہا ہے اس کو سلام کریں، سید الرسل غلام ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب پہ سلام کرتے ہیں، سنت نبوی میں سے ہے۔ غریبوں سے محبت کریں۔ صرف غریبوں سے محبت یہ بھی نہیں ہے کہ ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، بلکہ اگر غریبوں کی کوئی ضرورت ہو اور ہم ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، ان کی ضرورت پورا کرنا یہ ہے غرباء سے محبت۔ لیکن ان کی ضرورت فقط مالی منحصر نہیں ہے، ہم کہیں کہ ان کی مالی مدد کرتے رہیں۔ اگر وہ شخص غریب ہو، مثلا آل محمد کے پاک کردار سے، سب سے بڑی دولت تو محمد و آل محمد کی پاک سیرت ہے۔ اللہ کے رسول اپنے اصحاب میں فرماتے ہیں الفقر الموت الاکبر، فقر محتاجی سب سے بڑی موت ہے۔ مولا علی علیہ السلام سمجھ گئے، وارث علم نبی ہیں، اصحاب کو اس مشکل سے حل کرنے کے لیے، مشکل سے نکالنے کے لیے فرماتے ہیں یا رسول اللہ الفقر من الدینار والدرہم، کیا آپ کی مراد فقر اور محتاجی سے درہم و دینار، روپیہ پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، یہ جائیدادیں ہیں، یہ کار کوٹھیاں ہیں؟ سید الرسل اپنی زبان وحی سے فرماتے ہیں الفقر من الدین، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس جائیدادیں ہوں، جس کے پاس اولادیں ہوں، جس کے پاس مخمل کے بستر ہوں، جس کے پاس نرم اور گرم بستر ہوں، جس کے پاس اے سی کولر کے کمرے ہوں، سب کچھ تو ہو، لیکن اس کے دامن میں دین آل محمد نہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا فقیر وہ ہے، سب سے بڑا محتاج وہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے مالدار ہے لیکن کردار کے اعتبار سے وہ محتاج ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ لہذا صرف مومن کی یہ غریب ہم نہ دیکھتے رہیں کہ فلاں غریب ہے اس کی حاجت پوری کریں، بلکہ اللہ کے رسول وسائل و شیعہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو کسی مومن کے دروازے پہ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے جائے وَلَمْ يَنْسَعْهُ، اور اس کو دروازے پہ اس کی مدد تو کرنے گیا ہے مالی، اور اس کو نصیحت نہیں کی، بغیر نصیحت کے واپس آ گیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ مومن کی مدد کرنے والا جو بغیر نصیحت کے اس کے دروازے سے آیا ہے، بغیر ہدایت کے اس کے دروازے سے آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہے جو اللہ کے ساتھ بھی خیانت کر کے آیا ہے، نبی کے ساتھ بھی خیانت کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن کی مدد کرتے وقت بھی یعنی ہم اس کو کہیں اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز کی تلقین کریں، اگر روزے دار نہیں اس کو روزے کی تلقین کریں، اگر خواتین ہیں وہ پردہ نہیں کرتی ان کو حجاب کی بات کریں، ان کو دین کی بات کریں۔ جب ایک بندہ گناہ میں حیا محسوس نہیں کر رہا، پھر ہم نیکی کے پیغام اور برائی سے روکنے میں کیوں حیا محسوس کریں؟ جب اللہ کیا وہ اتنی مخالفت کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ پہلی چیز حضرت سلمان کی جو امام کو پسند ہے، فقراء سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا سلمان کان یحب العلماء،
حضرت سلمان علماء سے محبت کرتے ہیں۔ علماء سے محبت کا کیا مطلب ہے؟ علماء کی محفلوں میں بیٹھیں، دین آل محمد سیکھیں گے، علماء سے دور رہ جائیں گے، پھر نسلوں میں جہالت رہ جائے گی۔ دیکھ لیا جو گھرانے علماء سے وابستہ نہیں ہیں، علماء سے دور ہیں، دیکھیں ان کے گھروں میں کتنا دین ہے۔ دیکھیں ایک میں عقلی مثال دینے لگا ہوں، اگر میں اپنا مزاج بنا لوں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس کبھی نہیں جانا، میں ڈاکٹر کی برائیاں کروں اپنے گھر میں، اپنی اولاد کے سامنے، اپنی امام سے بتائیں، صاحبان عقل ہیں، کیا میری اولاد ڈاکٹروں کے پاس جانا پسند کرے گی؟ کیونکہ میں نے ان کی تربیت ایسی کی گھر میں کہ یہ ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر فضول ہیں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، یہ اپنے پیسے بٹورنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یعنی ہم ڈاکٹروں کی برائیاں کر کر کے اپنی نسلوں کو متنفر کر رہے ہیں، ڈاکٹروں سے دور۔ جب وہ مرض میں، مصیبتوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہوں گے تو ہم نے ان کو دے دی ہے ڈاکٹروں کی نفرت، اب وہ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے۔ نتیجتاً کیا ہوگا؟ ہماری اولاد، ہماری نسل بیماریوں میں مبتلا ہو کے ہلاکت اور موت کی طرف چلی جائے۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے علماء اور فقہاء پہ جسارتیں کریں، علماء پہ باتیں کریں، تو ہم نقصان اپنی نسلوں کا کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو نفرت علماء اور نفرت فقہاء اور مراجع عظام جو دے رہے ہیں، پھر ہماری نسلیں کبھی علماء کے قریب نہیں جائیں گی، نہ ان کو نماز کے احکام آتے ہوں گے، نہ روزے کے مسائل آتے ہوں گے، نہ حج کے احکام آتے ہوں گے، نہ دین کے احکام آتے ہوں گے، پھر وہ دین اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں گے، اس دین پہ عمل نہ کریں گے جو دین آل محمد نے پہنچایا ہے۔ جب ہم علماء سے دور کر دیں۔ ایک نجف اشرف میں جب ہم تھے، 70 افراد کا ایک قافلہ نجف میں پہنچا، مرد و زن، عورتیں اور مرد۔ جب وہاں پر وہ قافلہ آیا تو اس علاقے کے لوگ، طالب علم جب ملنے کے لیے گئے، پوچھا کہ طواف النساء انجام دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ پورا قافلہ نجف اشرف عمرہ کر کے آیا ہے، کسی کو نہ معلوم تھا اور نہ کسی قافلہ سالار نے ان کو طواف النساء کرایا ہے۔ یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ علماء سے دور رہیں گے تو پھر ہمارے احکام نامکمل رہیں گے، احکام نامکمل رہیں گے تو ہمارا دین نامکمل رہے گا۔ اور ہم غیبت امام میں جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو جعفری کہلوانے والوں، فقہ امام جعفر صادق پہ عمل کرنے والوں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان عصمت سے فرماتے ہیں، لولا العلماء فی غیبت القائم لارتد الناس عن الدین۔ فرماتے ہیں اگر زمانہ قائم آل محمد کی غیبت میں علماء حق دین کی ترویج نہ کرتے تو لوگ دین سے مرتد اور کافر ہو جاتے۔ امام صادق فرما رہے ہیں، اور جعفری کہلوانے والوں اور فقہ امام جعفر صادق پہ عمل کرنے والوں، امام یہ بتا رہے ہیں اگر علماء غیبت امام میں اپنے فرائض کو انجام نہ دیتے، یہ علماء نہ ہوتے، لوگ کافر ہوتے۔ دوسری چیز، تیسری چیز، امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت سلمان کی جو مجھے پسند ہے وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں سلمان وہ ہیں جس نے اپنی خواہشات کو علی ابن ابی طالب کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ یہ امام صادق بتا رہے، فرماتے ہیں میں اپنی محفل میں سلمان کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں، تیسری خصوصیت، سلمان نے کبھی اپنی خواہش کو سامنے نہیں رکھا، سلمان یہ دیکھتے ہیں حجت خدا امام علی کی کیا خواہش ہے۔ گویا حضرت سلمان نے بتا دیا، او ولایت علی پہ ایمان رکھنے والوں، ولایت علی نام ہے، علی کی خواہشات پہ، علی کی مرضی پہ اپنی خواہش اور مرضیوں کو قربان کر دو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اس دین کو بچانے کے لیے علی نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادہ رو۔
قربانی تو دین کو بچانے کے لیے کربلا میں بھی دی گئی ہے، لیکن قربانی دین کو بچانے کے لیے علی نے بھی پیش کی ہے۔ میں قربان جاؤں، مولا حسین کے بڑے غم ہیں، بڑی مصیبت ہے، لیکن امام علی کی جو زیارت میں کہا گیا ہے کہ پہلے مظلوم علی ابن ابی طالب، میں قربان جاؤں مولا حسین آپ مظلوم ہیں، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی بہنوں پہ کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا، کسی کو جرأت نہ تھی خیموں میں داخل ہوتا، لیکن میں قربان جاؤں یہ علی کے مصائب ہیں، علی زندہ ہیں اور علی کے ہوتے ہوئے در زہرا پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر آئے۔ مولا حسین آپ مظلوم ہیں، آپ جب تک زندہ رہے علی کی بیٹیوں کے پردے محفوظ رہے، لیکن علی ایسا مظلوم ہے، علی گھر میں موجود ہے، اور جب مسلمان اندر داخل ہوئے ہیں، راوی کہتا ہے نقل کرتا ہے حضرت سلمان کہتے ہیں اے فلاں جب مسلمان داخل ہوئے بنت رسول کے سر پہ چادر نہ تھی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، 19 ماہ رمضان کی صبح کو جب علی مسجد کوفہ کی چھت پر جب چڑھے، آذان دی، علی کی آواز پورے کوفہ میں جب پھیلی، ایک مرتبہ ہر طرف غم ہی غم کا اثر جا رہا ہے، یا علی مولا آئے مصلی عبادت پہ نوافل ادا کر رہے ہیں یا سجدے کی حالت میں گئے، ادھر سے عبد الرحمن ابن ملجم نے اے علی حیدر کرار کے سر مبارک پہ تلوار سے وار کیا، اجرکم علی اللہ، اور ادھر سے جبرائیل امین کی ندا، ہائے آج ہدایت کے مینارے گر گئے، الا قد قتل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اجرکم علی اللہ زادارو۔ ہے روایت کہتی ہے ضربت لگی، ادھر سے عبد الرحمن ابن ملجم ہے ضربت لگانے کے بعد فرار ہوا۔ میں کہوں گا مولا ہے آپ کو ضربت لگی، آپ پہلے مظلوم ہیں، اور آپ کی مصیبتوں کا بڑا دکھ ہے، مولا جب آپ کو ضربت لگی دشمن فرار کر گیا، اور آپ کے لال موجود ہیں، اور لیکن جب کربلا میں اور جب شمر حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، وَالشِّمْرِ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، اور حسین کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَطَمَ عَلَى خَدِّهِ، اور ان رخساروں پہ جسارت کی جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے تھے، جہاں زہرا بوسے دیا کرتی تھی، وہ آج دشمن مطمئن بیٹھا ہے، اور حسین کا کوئی بھائی نہیں ہے، اور حسین کا کوئی جوان نہیں ہے، ہے بیبیاں مستورات ہے خیموں میں ہیں، اجرکم علی اللہ۔ میں عرض کروں گا مولا جب دشمن نے وار کیا وہ آپ کی گھر کی حرمت محفوظ رہی، وہ آپ کی بیٹیوں کا پردہ سلامت رہا، اے جب مولا حسین اے ادھر سے شمر لعین ہے امام کے لاشے کی بے حرمتی کر رہا ہے، ادھر سے ندا آئی لوٹو تبرکات علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اے کریم اربان اللہ محمد وحید